کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ روپے پیسے کی اس کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی۔ دور دراز ملکوں میں اس کا مال جاتا اور اسے خوب منافع ہوتا۔ سوداگر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام زہرا اور چھوٹی کا نام مشتری تھا۔ بچیاں ابھی چھوٹی چھوٹی تھیں کہ ان کی ماں انتقال کر گئیں۔ سوداگر کو بھی بیوی کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے پھر دوسری شادی نہیں کی۔ کچھ مرحومہ بیوی کی محبت اور کچھ اس خیال میں کہ سوتیلی ماں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ اپنا زیادہ وقت سفر میں گزارنے لگا۔ بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی آیا رکھی اور نوکروں کی پوری فوج ان کے اشارے کی منتظر رہتی۔ محل نما مکان تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ بیجا لاڈ پیار سے لڑکیاں بگڑ رہی تھیں۔ دونوں ہی نہایت خود پسند، ضدی، خود غرض، بدتمیز اور بد تہذیب بن گئی تھیں۔ کسی بات میں نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ نوکروں کی شامت آئی رہتی، ذرا سی بات پر کسی کے بال نوچ لیتی، کسی کے کان کاٹ لیتی اور کسی کی ڈنڈوں سے پٹائی کرتی۔ جب باپ گھر آتے تو ان سے نوکروں کی جھوٹی شکایتیں کرتی اور ان کی پٹائی کرواتی۔ سوداگر جب بھی گھر واپس آتے تو ان کے لیے قیمتی کھلونے لے کر آتے۔ بیجا ناز نخرے اٹھاتے اور اپنی غیر حاضری کی کسر پوری کرنا چاہتے۔ اس سے ان کے دماغ اور خراب ہو جاتے۔ ان کو ذرا سا غصہ آتا تو مہنگے کھلونے اٹھا کر پھینک دیتی۔ بڑی بیٹی زہرا میں پھر بھی لحاظ تھا، لیکن چھوٹی مشتری کی ناک میں تو نکیل ہی نہیں تھی۔ ہر وقت گھر میں ایک ہنگامہ رہتا۔ جتنی دیر گھر میں رہتی کوئی نہ کوئی اس کے ظلم کا نشانہ بنا رہتا۔ لڑکیاں دھیرے دھیرے نوجوانی کی دہلیز پار کرنے لگیں تو باپ کو بھی ہوش آیا۔ یوں بھی سوداگر اب بوڑھے ہو چلے تھے اور کچھ جوان بیٹیوں کا خیال۔ اب انہوں نے سفر پر جانا کام کر دیا تھا۔ شہر میں ہی رہ کر کاروبار سنبھالتے۔ گھر میں رہنے کا موقع ملا تو بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ بھی کھلے۔ سخت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ رشتوں کی کمی نہیں تھی، حالانکہ ان کی بدتمیزیوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن کروڑ پتی باپ کی اولادیں تھی، باپ کا جو کچھ تھا انہی کا تھا۔ لیکن ان لڑکیوں کے نخرے آسمانوں پر تھے، ان کو کوئی بھی نہ بہتا، اور جو بھی رشتہ آتا اس میں 100 عیب نکال کر رکھ دیتی۔ کسی لڑکے کا رنگ کالا ہے تو کسی کا پھیکا شلجم، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو کسی کی ناک چپٹی، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا۔ غرض ہر رشتے سے ہزاروں نقص نکالے جاتے اور نامنظور کر دیا جاتا۔ کئی دنوں تک دونوں بہنیں آنے والے رشتوں کا مذاق بناتی رہیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے زہرا کی شادی ہو گئی، لیکن مشتری کو تو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی خودسریاں اور بدتمیزیاں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ لوگ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کیا پتہ کب کس کی عزت مٹی میں ملا دے۔ سوداگر سخت پریشان تھا۔ بیٹی کے رنگ ڈھنگ اور اس کی فکر نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ باپ کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اب عمر 30 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ سوداگر کو فکر تھی کہ کل اگر اس کی آنکھ بند ہو گئی تو اس کی لڑکی کا کیا ہوگا۔ دماغ تو 7ویں آسمان پر تھا اور مزاج کسی سے نہیں ملتے تھے۔ سوداگر کے دوست کا ایک بیٹا عابد تھا۔ دونوں دوست شرکت میں کاروبار کرتے تھے۔ دوست کا انتقال ہوا تو بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ عابد بہت ہی نیک، سعادت مند اور سمجھدار تھا۔ سوداگر کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ سوداگر جنہیں وہ چچا کہتا تھا، ان کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں گئی۔ ایک دن اس نے سوداگر سے کہا، چچا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی عمل میں دخل مت دیجیے گا۔ سوداگر نے کہا، بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم بہت اچھے لڑکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سے شادی کر کے تم زندگی بھر کی لعنت اپنے گلے میں لگا لو۔ وہ کسی طرح بھی تمہارے لائق نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بس اتنا کیجیے گا کہ شادی کے بعد جیسے ہی میں آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤں، آپ کہیں سفر پر نکل جائیے گا، نوکروں کو چھٹی دے کر مکان کو تالا لگا دیجیے گا۔ اگلے دن عابد سوداگر کے گھر پہنچا۔ ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا کہ باورچی روتا ہوا آیا، حضور قورمے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو بی بی نے پوری دیگچی میرے سر پر دے ماری۔ اسی وقت نوکرانی روتی روتی آئی کہ کمرے کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی تو بی بی نے میری چوٹی کاٹ دی ہے۔ سوداگر نے باورچی کو مرہم پٹی کے لیے بھیجا اور نوکرانی کو انعام کا لالچ دے کر چپ کرایا۔ پھر عابد سے بولے، بیٹا دیکھ رہے ہو یہ گھر نہیں جہنم ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، تمہیں میں بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں، اور کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کو ایسی بیوی ملے جو اس کی زندگی دشوار کر دے۔ وہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں کہ وہ کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ عابد نے کہا، چچا یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل میں قاضی اور 2 گواہوں کو لے کر آؤں گا، آپ کل ہی اپنی روانگی کا انتظام کر لیں۔
اگلے دن سوداگر نے بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں دیکھنے ایک لڑکا آ رہا ہے، ذرا تمیز سے پیش آنا، شریف لڑکا ہے۔ مشتری اس شریف لڑکے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی، کئی ترکیبیں سوچ کر رکھی تھی کہ کیسے آنے والے کی درگت بنائے گی اور اسے آئینہ دکھائے گی۔ اس نے مشتری کے لیے رشتہ لانے کی ہمت کیسے کی؟ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑا خوش شکل نوجوان اس کے کمرے میں گھس آیا اور گھبرا کر بولا، میری مشی جان، میں تمہارے صدقے میں قربان، مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو بولو، شادی کرو گی؟ مشتری ہکا بکا رہ گئی، کبھی غصہ آتا اور کبھی اس کی حرکت پر ہنسی آتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر وہ آدمی چلایا، تم ہنس رہی ہو، یعنی تمہیں منظور ہے؟ بولو منظور ہے نا؟ مشتری کو لگا کہ کوئی پاگل اس کے کمرے میں گھس آیا ہے۔ وہ غصہ بھول کر اسے اور دیوانہ بنانے کی غرض سے بولی، ہاں منظور ہے۔ جواب سن کر وہ آدمی رکا نہیں، بلکہ ویسے ہی منظور ہے چلاتا ہوا واپس چلا گیا اور بیٹھک میں جا کر قاضی صاحب سے بولا، آپ نکاح پڑھائیے، دلہن کو منظور ہے۔ اس چیخو پکار کی آواز آنگن میں کھڑے ہوئے گواہوں نے بھی سنی، جب مشتری نے کہا تھا، ہاں منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ مشتری کچھ سمجھ سکتی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ عابد سوداگر سے بولا، بس چچا، آپ بیٹی کو رخصت کیجیے اور گھر کو تالا لگا کر چلے جائیے۔ پھر شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، مشی جان، چلیے اپنے گھر چلیے۔ مشتری تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر حیرت زدہ تھی۔ عابد نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے غصے سے جھٹکنا چاہا۔ اس پر عابد نے پیچھے سے اتنی زور سے گردن پکڑی کہ لگا ٹوٹ جائے گی۔ مشتری کو لگا کہ کسی پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے، ڈر لگنے لگا کہ کہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ جب چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی نوکر نظر آیا اور نہ ہی سوداگر موجود تھے۔ عابد اسے اسی طرح کھینچتا ہوا باہر لایا۔ باہر ایک شاندار کار کھڑی تھی، کار کے چاروں پہیوں والی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ عابد نے کار کو ٹھوکر مار کر کہا، میری مشی جان، یہ گاڑی آپ کے لائق نہیں ہے، میں آپ کے لیے شاہی سواری لاتا ہوں، اس پر گھر چلتے ہیں۔ عابد نے سختی سے پکڑ کر اس کو ٹانگے پر بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گیا اور زور سے اسے چابک ماری تو وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی پاگل کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اگر ذرا چو چرا کی تو یہ گلا ہی کاٹ دے گا۔ ساری بولتی بند ہو گئی اور غصہ ہوا ہو گیا، ڈر کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سارے نوکر کہاں مر گئے، اس کے باپ کہاں چلے گئے تھے، اور یہ پاگل گھر میں کیسے گھس آیا؟ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ آخر ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے جس میں صرف 2 کمرے تھے، کھڑکیوں میں سلاخیں لگی تھیں اور آس پاس کوئی اور مکان نہیں تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا جس پر دری بچھی ہوئی تھی، ایک کرسی تھی اور کونے میں ایک سراہی اور گلاس رکھا تھا۔ کمرے میں پنکھا بھی نہیں تھا۔ عابد بولا، میری مشی جان، آپ یہاں آرام کریں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اور وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور باہر سے قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ مشتری نے اطمینان کا سانس لیا کہ پاگل سے تھوڑی دیر کو تو پیچھا چھوٹا، لیکن سکون کہاں۔ محل نما مکان کے شاہی خوابگاہ میں گدے دار مخمل اور ریشم کے بستر پر سونے والی، اور کہاں یہ چارپائی جس کو اس کے نوکر بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ مجبوراً اس دری پر بیٹھ گئی۔ جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا اور اس پر گرمی کی شدت۔ اب وہ ہاتھ سے چلنے والا پنکھا چلانے لگی۔ ذرا ہی دیر میں ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اٹھ کر سراہی سے پانی پیا، سخت بھوک لگ رہی تھی، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جسم پسینے سے تر بتر ہو رہا تھا، کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا، گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے اور بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ٹٹول کر لائٹ جلائی، کمرے میں پیلی سی روشنی پھیل گئی۔ سراہی سے پانی پیا، دروازہ ہلا کر دیکھا، کھڑکی کے باہر پھیلے اندھیرے سے ڈر لگنے لگا۔ تھک ہار کر اسی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کس طرح سوتے جاگتے روتے دھوتے صبح ہوئی۔ صبح دروازہ کھلا تو عابد ایک مٹی کے برتن میں چائے اور روٹی لے کر اندر داخل ہوا۔ صبح بخیر مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان، رات کیسے گزری؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ بھوکی ہوں گی، کام میں ایسا الجھا تھا کہ صبح ہو گئی۔ دیکھیے میں آپ کے لیے اسپیشل چائے اور روٹی لایا ہوں، چلیے ناشتہ کر لیجئے۔ مشتری کا جی تو چاہا کہ اس کے منہ پر مارے، لیکن ایک تو پاگل کا ڈر، اوپر سے بھوک اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ چپ چاپ چائے پی اور روٹی کھا لی۔ وہ جس کے ناشتے کی میز دنیا کی نعمتوں سے بری ہوئی رہتی تھی اور ذرا کمی بیشی ہونے پر کھانے کی چیزیں اٹھا کر پھینک دیا کرتی، آج چائے اور سوکھی روٹی کا ناشتہ کر رہی تھی۔ اپنی مجبوری پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عابد کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر بولا، پیاری مشی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا ناشتہ پسند نہیں آیا؟ لائیے اسے پھینک دوں، دوسرا ناشتہ لاؤں جو آپ کے لائق ہو۔
عابد نے ہاتھ بڑھایا تو مشتری گھبرا کر بولی نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ اسے لگا کہ 24 گھنٹے کے بعد یہ سوکھی روٹی ملی ہے، یہ پھینک دی تو نہ جانے کب ملے۔ کھانے کے بعد مشتری نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ میں پکڑے چابک کو گھما رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا میں اپنے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عابد بولا آپ کے ابا تو سفر پر نکل گئے، انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی۔ مشتری نے جل کر سوچا خاک گھر کی ہو گئی، گھر سے بے گھر ہو گئی، لیکن صرف اتنا بولی مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ عابد بولا مشی جان اب آپ کا یہی گھر ہے، اس گھر میں تو آپ کے والد تالا ڈال گئے ہیں اور نوکروں کی چھٹی کر دی ہے۔ مشتری یہ سن کر دھک رہ گئی۔ عابد کھڑا ہوا اور کہا شام کو ملاقات ہوگی۔ مشتری کا دم نکل گیا، یعنی بغیر پنکھے کے یہاں شام تک بھوکا رہنا ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کہا یہاں گرمی بہت ہے، ایک پنکھا لگوا دیجیے۔ عابد ایسے بولا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو، ارے یہاں پنکھا نہیں ہے، بڑے نالائق ہیں یہ لوگ، چلے میں لگوا دیتا ہوں، اور وہ تالا لگا کر چلتا بنا۔ مشتری پھر اپنی قسمت کو رونے کو تنہا رہ گئی۔ شام کو عابد آیا، ساتھ میں ایک نوکر کھانے کا خوان اٹھائے ہوئے تھا، اسے ایک میز پر رکھ دیا۔ نوکر وہیں کھڑا ہو گیا، خوان میں طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ مشتری کا بھوک سے برا حال تھا، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عابد بولا ٹھہریے پہلے میں چکھ لوں، یہ میری پیاری مشی کے کھانے کے لائق بھی ہے یا نہیں، یہ بڑی نازک مزاج ہے۔ عابد ہر پلیٹ میں سے 2 نوالے کھاتا، کھانے میں عیب نکالتا اور نوکر کو ڈانٹتا، یہ کھانا پکایا ہے تم نے، یہ ہماری بیگم کے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ آخر میں ایک کٹورے میں پتلی سی دال اور 2 روٹیاں بچیں، وہ اس نے مشتری کے آگے رکھ دیں۔ مشی جان کیا بتاؤں، یہ نوکر تو بہت نمک حرام ہے، آپ کے شایان شان کھانا نہیں پکاتے، آج آپ اسی سے کام چلائیں۔ مشتری نے سوچا کہ ابھی پہاڑ جیسی رات باقی ہے، اگر یہ کھانا بھی لے گیا تو کیا ہوگا، دوپہر سے بھوک پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ دال سے روٹی لگا کر کھائی۔ عابد نوکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزرے۔ تیسرے دن اتنا ہوا کہ عابد بجائے کمرے میں تالا لگانے کے گھر میں تالا لگا کر گیا۔ مشتری نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، 2 کمروں کا مکان تھا، ایک باورچی خانہ بھی جہاں کھانا پکانے کا سامان موجود تھا، مٹی کے تیل کا چولہا موجود تھا، لیکن کھانا پکانا کس کو آتا تھا؟ بھوک لگی تو چولہا جلانے کی کوشش کی، کبھی بجھ جاتا کبھی بھڑک جاتا، ہاتھ جلے، آگے کے بالوں کی ایک لٹ جل گئی لیکن چولہا نہ جلا، جی چاہا کہ اٹھا کر پھینک دے، پھر ڈر گئی کہ عابد آ کر کیا برتاؤ کرے گا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، کہاں وہ دن میں 10 بار جوڑے بدلتی اور ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑے دوبارہ نہیں پہنتی تھی، اور کہاں 3 دن سے ایک ہی جوڑا پہنے تھی۔ چوتھے دن عابد آیا تو اپنے ساتھ ایک کپڑوں کا ڈبہ لے کر آیا۔ میری مشی جان میں کتنا بلکڑ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے کئی دن سے لباس تبدیل نہیں کیا، یہ لے کپڑوں کا ڈبہ اور اس میں سے کپڑا پسند کر لیں۔ ریشم اطلس کے کچھ ڈیزائن اسے پسند آئے، کہنے لگی ہاں یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے، میں بہت دن سے اس کی تلاش میں تھی۔ عابد بولا یہ آپ پہنیں گی، یہ آپ کے لائق نہیں، اور اسے اٹھا کر پھینک دیا، اور آخر ایک پرانا سا کپڑا اسے دیا، مشی جان یہ آپ کے لیے مناسب ہے، میں آج ہی سلوا کر لاتا ہوں۔ پھر عابد اپنے ساتھ کپڑوں والا ڈبہ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن کپڑے سل کر آ گئے، جن میں نہ کوئی تراش خراش تھی اور نہ کوئی فیشن۔ مشتری نے بے چو چراں لباس کو پہن لیا۔ 2 مہینے گزر گئے، دھیرے دھیرے کچھ سہولتیں ملنا شروع ہوئیں، مثلاً کمرے میں پنکھا لگ گیا، ایک بڑھیا ملازمہ آ گئی جو کھانا پکا دیتی، لیکن مشتری باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ سارا غصہ، اکڑ، بدتمیزی، غرور ناک کے رستے نکل گیا تھا۔ اب وہ عابد کے اشاروں پر ناچنے لگی تھی۔ 3 ماہ کے بعد جب مشتری بالکل سیدھی ہو چکی تھی، ایک دن عابد ایک اٹیچی لے کر آئے اور مشتری سے کہا کہ اس میں کچھ کپڑے ہیں، جاؤ غسل کرو اور اچھا سا جوڑا پہن لو۔ مشتری اٹیچی لے کر کمرے میں آئی، کھولا تو حیران رہ گئی، بہت سے اعلیٰ درجے کے قیمتی اور خوبصورت کئی جوڑے رکھے تھے، جیسے وہ پہنا کرتی تھی اس سے بھی زیادہ قیمتی، ساتھ میں سنگھار کا سامان اور زیور بھی تھے۔ مشتری کو بڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ مہربانی اس کے لیے ہے، پھر ڈر سا لگا کہ کہیں عابد اپنا ارادہ ہی نہ بدل دے۔ ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور غسل کر کے پہن لیا۔ بہت دنوں کے بعد سنگھار کیا، زیور پہنا، تیار ہو کر باہر آئی تو عابد تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ ہو گیا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، لیکن غرور اور بدتمیزی نے سارا حسن بگاڑ دیا تھا۔ اب انسانیت کے جامے میں آئی تو سچ مچ حسین لگنے لگی۔ عابد اس کو لے کر باہر آئے، جہاں ایک شاندار کار ماں ڈرائیور کے موجود تھی۔ عابد اسے اپنے ساتھ لے کر بے حد شاندار اور خوبصورت بنگلے میں پہنچے۔ مشتری کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔
नौकर ने दरवाज़ा खोला। मुलाजिम ने अटैची उठाई। आबिद के पीछे पीछे चलते हुए धीरे से पूछा, ये किसका घर है? आबिद को इसकी सादगी पर हंसी आ गई। इसने बताया, मिश्री जान, ये तुम्हारा बल्कि हमारा घर है, हमारे होने वाले बच्चों का घर है। मुश्तरी ने पूछा, तो फिर वो किसका घर था जिसमें मैं इतने दिन रही? आबिद ने कहा, वो तुम्हारी इम्तिहान गाह थी, वहां से कामयाब होकर तुम यहाँ पहुंची हो। बातें करते हुए दोनों अंदर आए तो मुश्तरी के लिए एक और हैरत का सामना था। बैठक के कमरे में इसके वालिद, बहन ज़हरा और बहनोई मौजूद थे। मुश्तरी इनसे ऐसे मिली जैसे सदियों से बिछड़ी हुई थी। सौदागर बेटी के रंग ढंग देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे और आबिद दोनों को गले लगा लिया और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों बहनें अंदर चली गईं और सौदागर शुक्राने के नफल पढ़ने लगे तो दोनों हमजुल्फ तन्हा रह गए। ज़हरा के मियाँ ने आबिद से पूछा, क्यों मियाँ, कितने जूते रोज़ खाते हो? आबिद ने जवाब दिया, जूते खाने वाले और होते होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। हमजुल्फ बोले, रहने दो यार, मुश्तरी की बदमिजाजी से एक ज़माना वाकिफ़ है, उल्लू किसी और को बनाना। आबिद बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम दोनों अपनी अपनी बीवियों को बुलवाते हैं, देखते हैं पहले किसकी बीवी आती है। दोनों में शर्त लग गई। पहले ज़हरा के मियाँ ने नौकर से कहा, जाओ हमारी बेगम से कहो हमने बुलाया है। नौकर ने कहा, बीबी जी, आपके साहिब आपको बुला रहे हैं। ज़हरा बोली, इनसे कह दो अभी आ जाऊंगी, इतने दिन बाद तो अपनी बहन से मिल रही हूँ, अभी मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। नौकर ने आकर जवाब दोहरा दिया। आबिद ने कहा, अब हमारी बेगम से जाकर कहो साहिब बुला रहे हैं। नौकर ने जाकर मुश्तरी से कहा कि आपको साहिब बुला रहे हैं। वो फौरन उठकर भागी। ज़ोहरा रोकती रह गई, लेकिन वो बोली, नहीं आपा, वो नाराज हो जाएंगे। 2 मिनट के अंदर मुश्तरी मियाँ के बुलावे पर बैठक में पहुंच गई। ज़हरा के मियाँ ने हैरत से देखा। आबिद बीवी से बोले, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगवाइए। मुश्तरी जी अच्छा कहकर फौरन ही बावर्ची खाने की तरफ चली गई। आबिद ज़हरा के मियाँ से बोले, अब क्या कहते हो? ज़हरा के मियाँ ने कहा, यार तुमने वाकई कमाल कर दिया, मैं शर्त हार गया, जो कहो करने को तैयार हूँ। आबिद बोले, तुमसे क्या मांगू भाई, बस एक नसीहत याद रखना, बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन इसे सर पर मत चढ़ाना, खुश रहोगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।